تو چاشنی انڈسٹری ہے سویٹ کی، اب اس میں جو پروڈکشن مینیجر ہیں آصف رضا، وہ میرے جونیئر ہیں، وہ الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے، وہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرنا شروع کر دے کہ میں یہ کوالٹی مینیجر بنوں گا یا میں کوالٹی ایشورنس آفیسر بنوں گا. عمران سرور ہے، رانا کامران ہے، نوید ہے، ڈفرینٹ لوگ ہیں، اچھی انڈسٹری پہ ہیں. ہمارے پاس بھی الطافت ہیں، دلشاد ہے، لوگ اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ سینئر کی رسپیکٹ کریں اور سینئر سے کام سیکھیں. جتنا وہ کام سیکھیں گے، اپنے کام کی گرپ کو اپنے ہینڈ میں لیں گے، اتنا ہی وہ آگے اچھا پرفارم کریں گے. کیونکہ جب سے پاکستان میں پی ایف اے آیا تو پی ایف اے کے جو ہے اسٹینڈرڈ ہیں یا انہوں نے جو آگے کام کیا ہے مارکیٹ میں، اس سے جو دوسری فوڈ انڈسٹری ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ فالو کیا. فوڈ سیفٹی از مائی رسپانسبلٹی. Food safety is a responsibility of every person. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید کالو. ناظرین، فوڈ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، آج کے ہمارے گیسٹ ہیں رانا اعظم صاحب، جو کہ کوالٹی اینڈ فوڈ سیفٹی لیڈ پیپسیکو میں سرو کر رہے ہیں. آئیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ نوید، بہت اللہ کا. سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہماری فوڈ ٹاک کی ایک ایپیسوڈ کے لیے آپ نے اپنا وقت دیا. جی تھینک یو نوید، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اپنے جو خیالات ہیں اپنے ویورز تک پہنچانے کے لیے. سر آج ہم ماشاءاللہ آپ ایک لمبے عرصے سے فوڈ انڈسٹری میں سرو کر رہے ہیں، تو آج ہم آپ سے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹپس لیں گے اور ان کے لیے جانیں گے کہ اتنے لمبے عرصے میں ماشاءاللہ آپ نے اتنی سکسیس کی ہے، اس میں کتنی رکاوٹیں فیس کرنے کو ملی اور کتنا لمبا سفر ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ڈگری کر کے آتے ہیں اور کچھ دنوں میں وہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ کا اسکوپ، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن ہمارے آڈینس کے ساتھ کروا دیجیے. جی تھینک یو نوید. انٹروڈکشن اسٹارٹ کرتے ہیں. دس از رانا اعظم فرام پیپسیکو انٹرنیشنل. آئی ایم ورکنگ ان کوالٹی ایشورنس اینڈ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ. ناؤ ڈیز مائی ڈیزگنیشن از کیو ایف ایس لیڈ، شفٹ لیڈ. آئی ایم ورکنگ ان شفٹس because our plant is a 24-hour services. That's why I am working in shift lead. So experience mean I joined PepsiCo in 2006 as a lab technician. After that was some promotions. Now I stand at a quality assurance food safety lead. ماشاءاللہ. سر اپنے تھوڑی سی کوالیفیکیشن کے بارے میں ہمارے ایڈریس کو بتائیے کہ کن یونیورسٹی سے آپ کو کوالیفیکیشن میں نوید بھائی آئی اسٹارٹڈ مائی ڈی اے ان فوڈ ٹیکنالوجی فرام 1999 to 93. After that I complete my graduation and after that I join Superior University for master degree. I done my master degree in quality management from PIQC sub campus of Superior University in Lahore. ماشاءاللہ. سر ویسے آپ کی ڈگری ان دنوں کی ہے جس دنوں میں بہت سارے فوڈ ٹیکنالوجسٹ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 1993 میں. سر آپ نے اپنا کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا اور یہ 1994 میں کیسے سفر کا آغاز ہوا؟ میں 1994 میں نے اسٹارٹ کیا کیریئر ویٹا بریڈ سے. ایٹ دیٹ ٹائم ویٹا بریڈ واز ویری فیمس ان بیکری پروڈکٹ. Vita bread, there are 5 to 6, I think more than 8 plant in overall Pakistan, Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad. I joined Multan as a shift in charge, trainee shift in charge. After 3 months complete my internship, I appointed as a shift in charge in 1994 in Vita bread Multan plant. Then sir, move on 1995. After that, I spent more than 5 years in Vita bread Multan. Okay. As a shift in charge and production in charge. And after that, 1998, McDonald burger launched in Pakistan. They need some bakery expert, and I joined Dawn Bread in Karachi as a project in charge of a burger. In Pakistan, burger bun introduced in my supervision at Karachi in 1998. After that, Lahore. Then started with career now with PepsiCo. Yes.
سر بیسکلی آج ہماری جو ڈسکشن ہوگی وہ کوالٹی پروڈکشن اور اسٹوڈنٹس کو لے کے ہوگی. ماشاءاللہ آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں ہم لیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ فردر وہاں سے کیا انگیج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ سفر رہا کوالٹی میں لرننگ کا آپ کا. کوالٹی لرننگ جو لرننگ ہے وہ نو ڈاؤٹ آپ کی اینڈ نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ جیسے گود سے لے کے لہر تک انسان لرن کرتا ہے, اور میں نے جو اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا وہ میں نے پروڈکشن سے کیا تھا, پروسیس سے. تو آفٹر 10 ایئر آئی جوائن کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ. تو کوالٹی ایشورنس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, بیکاز nowadays the quality standards, food safety standards, PFA standards and other worldwide different organization have many standards of related food product and food organization. ویری گریٹ سر. فردر ہم ٹاپک وائز اپنی ڈسکشن کو آغاز کریں گے. سر کوالٹی کنٹرول اینڈ کوالٹی ایشورنس میں کیا فرق ہے سر؟ کوالٹی کنٹرول مثلاً جب ہم نے کیریئر سٹارٹ کیا, اگر ہم بات کریں تو کوالٹی کنٹرول کا ہی ورڈ یوز ہوتا تھا. تو کوالٹی کنٹرول مین جو آپ کو پروڈکٹ ملی اس کے مطابق جو آپ کو آپ کی R&D نے یا آپ کی آرگنائزیشن نے کچھ اسٹینڈرڈز دیے ہیں, ہم نے ان کو میٹ کرنا ہے, ان کی انالیسس کرنے ہیں, ان کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو چیک کرنا ہے, ان کی رپورٹ جنریٹ کرنی ہے. اور اگر اب بات کریں کوالٹی ایشورنس کی, تو کوالٹی ایشورنس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ کو یا کس پرسن کو کیا نیڈ ہے, اور جو ہمارے کوالٹی کے اسٹینڈرڈ ہیں ان کو امپروو کرتے ہیں. اپنے جو بھی ہمارا امپلائی ہے, اسٹاف ہے, ہم ان کی جو ہے گروتھ پہ بھی کام کرتے ہیں. اوکے سر. سر کوالٹی کا جو رول ہے فوڈ انڈسٹریز میں کیا ہے سر؟ کوالٹی کا بہت میجر رول ہے. آپ دیکھیں کہ اب جو کوالٹی ایک ورڈ نا سمبل بن چکا ہے کوالٹی. آپ کسی سے بھی سنیں, ایون آپ اگر فوڈ پروڈکٹ کی بات کریں یا آؤٹ آف فوڈ پروڈکٹ کی بات کریں, نان فوڈ پروڈکٹ کی بات کریں, تو اس میں بھی کوالٹی کا ورڈ یوز ہوتا ہے. آپ لیدر کے شوز لیں, آپ ووڈ کی کوئی چیئر لیں, ٹیبل لیں, تو اس میں بھی آپ کو کوالٹی کے اسٹینڈرڈ ملیں گے. جیسے ابھی ISO 9 جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہیں, اس میں کوالٹی ٹول بھی یوز ہوتے ہیں, آرگنائزیشن کے ٹول بھی یوز ہوتے ہیں, مینجمنٹ کے بھی ٹول یوز ہوتے ہیں. تو اس طرح جیسے آپ کہا ہے کہ کوالٹی ہماری ہر چیز کی ضرورت بن چکی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پرسن ٹو پرسن بھی کوالٹی میں نے جج کر سکتے ہیں کہ یہ پرسن اس کی کیا کوالٹیز ہیں. کوالٹیز کے آگے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, ان کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. سر فردر جو ہم کوالٹی میں دیکھتے ہیں, کوالٹی ایگزیکٹو ہوتے ہیں, کوالٹی ایشورنس ہوتے ہیں, اور کوالٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. سر ان میں کیا فرق ہے؟ اچھا, جو اگر ہم اپنی آرگنائزیشن یا اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں, کوالٹی اسپیشلسٹ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے سسٹم ہے, یہ آپ کا کوالٹی سسٹم ہے, یہ آپ کا فوڈ سیفٹی سسٹم ہے, یہ آپ کا PFA کا سسٹم ہے, اس کو آپ نے میٹ کرنا ہے. اس پہ لوگوں کی ٹیم بناتے ہیں, لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, لوگوں کو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ان کے ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, جو سسٹم ہیں یا اسٹینڈرڈز ہیں وہ بتاتے ہیں, اس پہ ٹریننگ کرتے ہیں. سر کوالٹی اور پروڈکشن کا ایک گہرا تعلق ہے, فوڈ ٹیکنالوجسٹ اس میں رول پلے کرتے ہیں اپنا. ان میں سر کیا ڈفرینس ہے؟ کوالٹی کا جو ہے رول پروڈکشن میں بہت میجر ہوتا ہے, کیونکہ کوالٹی ان کو گائیڈ لائن دیتی ہے. کوالٹی ایک تھرڈ آئی سے اپنی پروڈکشن کو یا اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہی دیکھتی ہے, اور اس میں جو گیپ ہوتے ہیں وہ بتاتی ہے, اور جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں امپرومنٹ کے لیے وہ بتاتی ہے. اور کوالٹی اور پروڈکشن کے کمبینیشن سے مل کے آپ کی پروڈکٹ بنتی ہے, اور وہ پروڈکٹ پھر آپ کو لیڈ کرواتی ہے, آپ کے برانڈ کو ٹاپ پہ لے کے جاتی ہے. پروڈکشن اور کوالٹی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی, اگر ہم بات کریں کہ ریلوے لائن ہے, اس کے دو جو ہوتے ہیں ہمارے لائنس کے دو بات ہیں, ان کے بغیر ہم مکمل نہیں کر سکتے. سر ماشاءاللہ 3 ڈکیڈ مکمل ہونے والی ہے آپ کو فوڈ انڈسٹری اور فوڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ. نو ڈاؤٹ آپ نے بھی اسٹوڈنٹس کے انٹرویو کیے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ میں کس چیز کی کمی ہے جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں؟ ہمارے اسٹوڈنٹ میں نو ڈاؤٹ کمی جو ہوتی ہے, ایک تو نالج کی کمی. نالج مین یہ ان کو لکھنا تو آتا ہے جو بک سے انہوں نے پڑھا ہے یا جو ایگزام دیا ہے, جبکہ آپ دیکھیں آپ کی جو ہے ایجوکیشن اور آپ کی جو انڈسٹری میں جاب ہے یا مارکیٹ میں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ان دونوں کا کافی کم آپس میں کمبینیشن ہوتا ہے. اب دیکھیں انجینئر کے لوگ ہیں, انجینئرنگ جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ بھی کوالٹی ایشورنس کی جاب کر رہے ہوتے ہیں, انجینئرنگ جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ سیلز کی جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں اپنی اپرچونیٹیز کیا ہے, آپ کی اپنی کوالٹی کو آپ کیسے انہانس کرتے ہیں, ان کو انکریز کرتے ہیں.
اب آج کل جو ہے یہ کنورسیشن کا دور ہے اور ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. جو بچے جو اسٹوڈنٹ نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن پہ کام کریں. ان کا ایکسل, ان کا پاور پوائنٹ, ان کی یہ چیزیں بہت ہی زیادہ بیسٹ سے بیسٹ کلاس ہونی چاہیے. کیونکہ آج کل یہ ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن کے لیے 200 400 پیج نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ پیج بنائیں جس پہ آپ کو ایسا ڈیش بورڈ ہو جس پہ آپ کی ساری انفارمیشن ہو. سر فردر ہم ڈسکشن کریں, آپ نے ماشاءاللہ ان دنوں میں ڈگری کی فوڈ ٹیکنالوجی جب کوئی کنسیپٹ نہیں تھا فوڈ میں, ایون کہ ہم دیکھتے ہیں تو فردر آگے 2006 7 8 میں فردر امپرومنٹ آتی رہی. تو فوڈ ٹیکنالوجی کے اسکوپ کو لے کے آپ کیا بتائیں؟ دیکھیں آج کل فوڈ ٹیکنالوجی کا جو ہے اسکوپ پاکستان میں اور براڈ میں بہت زیادہ ہے, اور بہت سارے لوگ ہمارے جونیئر سینئر ابھی بھی پرفارم کر رہے ہیں باہر کی کنٹریز میں, جیسے یو کے ہے, یو ایس اے ہے, ایون سعودی اور دبئی میں بہت زیادہ لوگ ہیں. اپرچونیٹیز بہت ہے. ہمارے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیول کا پریپیئر کریں. ہمیں کنورسیشن پہ, اپنی انگلش اسپوکنگ پہ, رائٹنگ پہ اسکل اپنی امپروو کرنی چاہیے. ایون ہمیں عربی پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ ہم بہت ساری انڈسٹری ہمیں عربک میں ملتی ہیں, جیسے یو اے ای ہے, سعودی ہے, عمان ہے, قطر ہے, وہاں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. تو ہمیں عربی لینگویج پہ بھی کام کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہمارا دین بھی ہے, بہت زیادہ عربی کے ساتھ ٹچ ہے, ہماری بہت ساری چیزیں عربک میں ہیں. تو یہ لینگویج جو ہے, میں نے ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا ہے یو اے ای کا اور اس کے بعد سعودیہ کا, تو اس میں جو ہے نا عربک لینگویج بہت زیادہ آپ کے کام آئے گی. سر وہ کون سی چیزیں جو آپ اسٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ وہ ان کو اسٹڈی لائف کے دوران ہی سیکھ لینی چاہیے انڈسٹری میں آنے سے پہلے مارکیٹ؟ ہاں, یہ بہت اچھا کویشچن ہے نوید. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آج کل ہمارے جو اسٹینڈرڈ چل رہے ہیں, جو آئی ایس او کے اسٹینڈرڈ ہیں, جو ایف ایس سی سی کے اسٹینڈرڈز ہیں, ان کو ہمیں ریڈ کرنا چاہیے. ان کو ہمیں اس پہ کلاس وائز اس پہ دیکھنا چاہیے اور اس کا نالج ہمیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہم اگر دیکھیں تو جو کوالٹی میں اگر آتے ہیں لوگ, تو کوالٹی میں ہم آپ کے انالیسز ہوتے ہیں. آپ کو انالیٹیکل سکلز کا آپ کو نالج ہونا چاہیے. جو سکلز آپ کہ اپنے یونیورسٹی کی لیب میں زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں, انالیسس کریں. اگر آپ نے کوئی انٹرنشپ کی ہے کسی اچھی انڈسٹری میں یا کسی بھی فوڈ انڈسٹری میں, تو وہاں پر جو انالیسز ہو رہے ہیں ان کو آپ کام کریں. آپ نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے, وہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرنا شروع کر دے کہ میں یہ کوالٹی مینیجر بنوں گا یا میں کوالٹی ایشورنس آفیسر بنوں گا. وہ ایز اے ٹیکنیشین, چاہے وہ اس کی ڈگری بی ایس ہے, ایم ایس ہے یا ڈی اے فوڈ ٹیکنالوجی ہے, تو وہ ٹیکنیشین لیول کا کام سٹارٹ کرے, پہلے کام کو سیکھے. جو بیس لائن ہے وہ آپ کی انالیسز ہے اور آپ کا سسٹم ہے. آپ سسٹم پہ کام کریں, انالیسز پہ کام کریں, اس کے بعد ہم آگے سر فردر جب اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے وہ ایک لیبر جیسا کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ پیریڈ ہوتا ہے ان کا لرننگ کا. تو اس وقت کے لیے آپ کیا کہیں گے اسٹوڈنٹس کو, ریکمنڈیشن دیں گے؟ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں نیا آئے ان کو چاہیے کہ وہ سینئر کی رسپیکٹ کریں اور سینئر سے کام سیکھیں. جتنا وہ کام سیکھیں گے, اپنے کام کی گرپ کو اپنے ہینڈ میں لیں گے, اتنا ہی وہ آگے اچھا پرفارم کریں گے. کیونکہ بیسک چیز آپ کی لیب ہوتی ہے, لیب کے انالیسز ہوتے ہیں. آپ کو لیب کے ایکوپمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو لیب کے کیمیکلز کا پتہ ہونا چاہیے, کیمیکل کی اسٹرینتھ کون سی یوز ہوتی ہے, آپ کو سالٹ ہے, موئسچر ہے یا آپ فیٹ لگاتے ہیں تو ان کے آپ کو موئسچر اور فیٹ کے فارمولے آنے چاہیے آپ کو, کہ ہم اس کو فارمولے سے کیسے اس کا فائنل رزلٹ یا کیسے اس کا سالٹ نکالیں یا ملک سے ہم کیسے اس کی فیٹ نکالیں. تو یہ چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. تو ہمارے یہ انفارچونیٹلی ایک ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ یا جو بچہ نیا آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے سے سینئر ہے, یہ چیئر پہ بیٹھا ہے, یہ مجھے آرڈر کر رہا ہے. تو اس میں ہیزیٹیشن نہیں کرنی چاہیے. جتنا وہ کام کرے گا لیب میں بیسک پہ کنٹرول کرے گا, دین وہ کل اس کو اس کا فیوچر جو بیسٹ سے بیسٹ ہوگا وہ گرو کرے گا. ڈیفینیٹلی. سر ہم نے کوالٹی کو ڈسکس کیا, اب ہم سیفٹی کو ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ کوالٹی اینڈ فوڈ سیفٹیز کو کنزکٹیو ود ایچ ادر. تو سر فوڈ سیفٹی میں پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ فوڈ سیفٹی میں ابھی کام تو کافی جو میجر انڈسٹریز ہیں جیسے پیپسیکو ہے, یونیلیور ہے, نیسلے ہے, ان لوگوں کا تو کام بہت زیادہ فوڈ سیفٹی پہ. لیکن جب سے پاکستان میں پی ایف اے آیا تو پی ایف اے کے جو ہے اسٹینڈرڈ ہیں یا انہوں نے جو آ کے کام کیا ہے مارکیٹ میں, اس سے جو دوسری فوڈ انڈسٹری ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ فالو کیا, اور اب لوگوں کو کوالٹی کے ساتھ فوڈ سیفٹی کا بھی نام لیتے ہیں اور فوڈ سیفٹی پہ بھی کام کرتے ہیں.
تو فوڈ سیفٹی کا فیوچر بہت برائٹ ہے. فوڈ سیفٹی کے لوگ بہت آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. لوگ باہر بھی بہت نکلے ہیں, یہاں بھی لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اچھے لیول پہ آ رہے ہیں. اگر میں بات کروں, ہمارے ہاں شروع میں ہمارے ایک بہت ہی سینئر دوست تھے زوار کاظمی, انہوں نے فوڈ سیفٹی ایز اے ٹیکنیشین جوائن کیا تھا, بٹ وہ ان کی محنت اور لگن سے آج وہ ہمارے ملتان کے جو پیپسیکو کا ہے اس کے پلانٹ مینیجر ہیں. ویری گریٹ, دس از ویری گڈ. یہ ایگزامپلز ہوتی ہیں, ایگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہیں. اب انہوں نے جو کام کیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, اور اس ٹائم فوڈ سیفٹی کا نام کوئی نہیں لیتا تھا 2006 میں. تو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ٹیچ کیا, بتایا, چھوٹی چھوٹی فائٹ بھی ہوئی, لوگ ناراض بھی ہوتے تھے, لیکن پھر بھی ہم اور لگے رہے. تو اب دیکھیں کہ زوار صاحب کہاں کھڑے ہیں ماشاءاللہ, وہ پلانٹ مینیجر ہیں. ویری گریٹ سر. فوڈ سیفٹی کو ہم نے سر لے کے, جیسے ہم نے پولیو کی کمپین شروع کی, ایک چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ جا کے بیکورڈ لیول پہ ان ایریاز پہ بھی کام فوڈ سیفٹی کو لے کے ہونا چاہیے, کیا ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیں, کام فوڈ سیفٹی میں ابھی دیکھیں, اگر بینگ ایز پاکستانی تو فوڈ سیفٹی پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جتنا کام ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. اب ہم انڈسٹری تو اس لیول پہ آ گئی ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہمارے شاپس ہیں یا ریسٹورینٹس ہیں یا چھوٹے اسمال ہوٹل جنہیں ہم کہیں وہ ہیں, تو وہاں پر اس لیول کا کام نہیں ہوتا جو کہ فوڈ اسٹینڈرڈ کا ہے. ایکچولی اگر آپ دیکھیں باہر کنٹری میں دبئی یا سعودیہ جائیں تو وہاں پر ان کی جو میونسپلٹی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. میونسپلٹی میں ان کے فوڈ سیفٹی آفیسر ہوتے ہیں, تو وہ گاہے بگاہے لوگوں کو ٹیچ بھی کرتے ہیں, ان کی لرننگ بھی کرواتے ہیں, اور پھر ان کا جو ہوتا ہے سرپرائز وزٹ بھی ہوتا ہے, اس سے پھر لوگوں کو فائن کرتے ہیں. دراصل فائن سے بھی لوگ ایک ٹریک پہ آتے ہیں, ڈرتے ہیں, اور ٹریننگ بھی ہوتی ہے. تو وہ بیسک کو انہوں نے چیزیں سیٹ کر دی ہیں. ہمارے ہاں بھی اس پہ کام ہونے کی بہت ضرورت ہے. سر ہم نے دیکھا کہ ایک گراؤنڈ لیول کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو باہر سے ایک شخص آتا ہے تو وہ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے سر؟ تو وہی بات ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ فوڈ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو پہ ایسی کون سی کمپین چلائی جائے, میڈیا کو انوالو کیا جائے, یا ہم خود اس میں رول کریں, یا ایف ٹی رول پلے کریں, فوڈ ٹیکنالوجسٹ رول پہ, کہ ہم اس کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ کریٹ کریں. دیکھیں ہم نے مطلب میں ایگزامپل دوں گا اپنی انڈسٹری کی. ہم نے 2006 میں جب اسٹارٹ کیا تو ہم نے یہ سلوگو بنایا کہ فوڈ سیفٹی از مائی رسپانسبلٹی. فوڈ سیفٹی از رسپانسبلٹی آف ایوری پرسن. یہ سیکنڈ یہ ہے کہ ہینڈ واش کی آپ نے بات کی, یہ بہت اچھا آپ کا پوائنٹ ہے. بہت ساری جگہ پہ ہمارے ابھی بھی لوگ, یا جو خاص کر وہ لوگ جو فوڈ کے ساتھ ٹچ ہیں, فوڈ کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں یا فوڈ بنا کے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی پراپر ہینڈ واش نہیں کرتے ہیں. ہمیں ہمارے اسکول لیول پہ ہی یہ اسٹارٹ کرنا چاہیے. چائلڈہڈ میں جب بچہ اسکول جائے تو وہ ہینڈ واش کر کے جائے, کیونکہ اگر ہم بات کریں صفائی کی تو صفائی تو نصف ایمان ہے, ہمارے اسلام کا پارٹ ہے. صرف اسلام میں 50% ہماری جو ہے وہ کلیننگ ہے, تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بیسیکلی جو فوڈ سیفٹی اگر آپ دیکھیں تو وہ اسلام کا ہی ایک لیسن ہے, اسی میں سے ہی نکلی ہے, اور ہمیں اس کو اسلام کے ساتھ اور اپنی چائلڈہڈ کے جو بچے ہیں ہمارے پرائمری لیول کے, ان کے ساتھ ان کو ٹیچ کرنا چاہیے. تو پھر یہ آگے جا کے گرو آئے گی اس میں فوڈ سیفٹی میں, لیکن اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی سر. فوڈ سیفٹی میں, کیونکہ فوڈ سیفٹی جیسے آپ نے کہا کہ از آور رسپانسبلٹی, مائی رسپانسبلٹی. اگر ہر فوڈ ٹیکنالوجسٹ رسپانسبلٹی کو لیتے ہوئے اپنے علاقوں میں سرو کرنا شروع کر دے تو ہاؤ اٹ ول بی کریٹ این امپیکٹ. دیکھیں اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. ہر فوڈ ٹیکنالوجسٹ اپنے ایریا میں, اپنی لوکیلٹی میں, اب اگر آپ بات کریں, آپ بھورے والا سے بلانگ کرتے ہیں, میں ننکانہ صاحب سے بلانگ کرتا ہوں, تو ہمیں اپنے ایریا میں سب سے پہلے اپنی فیملی میں, اپنے دوستوں میں اور ارد و نواح میں جو بھی ہیں ہمارے, ان کو ہمیں ٹیچ کرنا چاہیے کہ ہینڈ واش کا کیا طریقہ ہے, ہینڈ واش کرنے چاہیے, سوپ یوز کرنا چاہیے. تو اس کے بعد جو بھی ہم کام کریں ان کو جو بھی فوڈ سیفٹی کے اسمال ٹپس ہیں وہ ان کو بتانی چاہیے, اور فوڈ سیفٹی کا ورڈ بار بار یوز کرنا چاہیے. تو اس سے یہ ہے کہ امپرومنٹ آئے گی انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی سر, انشاءاللہ. سر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بزنس گرو کر رہے ہیں, انٹرپرینیورشپ بڑھ رہی ہے فوڈ میں. ایون کہ فوڈ ٹیکنالوجی کی بجائے اب فوڈ بزنس مینجمنٹ پہ ڈگریاں لانچ کی جا رہی ہیں. اب ان کے بارے میں کتنی ضرورت تھی اور اب کیا کہیں گے اس پر؟
لیکن ایجوکیشن میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے یا ہے کہ ہماری جو ایکچولی پاپولیشن ہے ابھی بھی بہت کم ایجوکیشن لیول ہے، یا ہم اگر دیکھیں تو اس میں ایجوکیشن میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ڈگریاں یا یونیورسٹیاں ابھی پاکستان میں اگر آنیسٹلی اسپیکنگ بات کریں تو یہ بھی ابھی ایک نا بزنس کا ذریعہ ہے. ڈگری ٹھیک ہے بنے، یا ڈگری کا آگے سکوپ ہو، یا اس کی آگے انڈسٹری کی ضرورت ہو، سب سے پہلے تو انڈسٹری کو ضرورت ہو یا گورنمنٹ لیول پہ ضرورت ہو، دین وہ کوئی بھی ڈگری شروع کرنی چاہیے. اب بہت سارے لوگ یا بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے جاب نہیں ہوتی، آگے اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، تو بچہ پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں جتنے پیسے یونیورسٹی میں ماں باپ سے لے کے خرچ کرتا تھا تو اب میرا ٹائم ہے کہ میں ریٹرن کروں اپنے پیرنٹس کو، تو وہ اتنے وہ انڈسٹری سے کما نہیں رہا ہوتا یا اس کو مل نہیں رہا ہوتا. تو ویسے اگر آپ دیکھیں تو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تو بہت ساری چیزیں اب آن لائن بھی ہو رہی ہیں. جو کام کرنے والے ہیں ڈیفینیٹلی بچے وہ ڈیورنگ اسٹڈی ہی بہت کام کر رہے ہیں، بہت ارن کرتے ہیں. تو اگر اسپیشلی میں اگر آپ کی بات کروں، آپ کا بھی پروفیشن فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے، لیکن آپ ادھر آئے ہیں اسپیکنگ کی طرف، فوڈ ٹاک آپ نے بنایا اور اس پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آگے اور لوگ بھی اس طرف آ سکتے ہیں. ہم اس کو دیکھیں تو ہم انڈسٹری میں جائیں، اگر میڈیا انڈسٹری میں، تو آئی تھنک مور دین 80 چینل ہیں ہمارے پاکستان میں، جس پہ صبح شام یہ کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے، گیسٹ آتے ہیں. ہمارے فوڈ ٹیکنالوجسٹ بھی بہت زیادہ گیسٹ اسپیکر ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں ان میں کوئی بھی اینکر جو ہے وہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ نہیں ہوتا. تو آئی ہوپ کہ کوئی ایسا ادارہ ملے آپ کو کہ آپ اس میں ایز اے ہوسٹ جاب کریں، اور پھر آپ جو کویسچن پوچھیں گے، کیونکہ یو آر اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ، یو ہیو اے بیسک نالج آف فوڈ ٹیکنالوجی، دین وہ انٹرویو ویری سکسیزفل فار پاپولیشن آف پاکستان. ویری گریٹ سر، یہ آپ نے بہت اچھی بات ڈسکشن کی. یہاں سے میرا ایک کویشچن بھی ہے کہ سر میڈیا انڈسٹری کو فوڈ کے معاملے میں کتنا ہیلپ فل ہونا چاہیے اور کتنا ضروری ہے؟ جیسے ہم نے فوڈ سیفٹی کو بھی ڈسکس کی ہے، تو اگر میڈیا چاہے تو یہ اس لیول تک، گراؤنڈ لیول تک بھی کنوے کر سکتا ہے میسج، جہاں تک یہ ضروری ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ ڈیفینیٹلی میڈیا کا رول ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ مفت میں کوئی کمپین نہیں چلاتے جب تک گورنمنٹ کا ان پہ پریشر نہ ہو یا ان کا کوئی اپنا فائدہ نہ نظر آ رہا ہو. تو یہ ہونا چاہیے. ابھی ہم اس میں بھی گیپ ہے کافی زیادہ، کہ ہم جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، اگر دیکھیں ہم اذان ہے، بہت سارے ٹائم پہ ڈفرینٹ چینل اذان دکھا رہے ہوتے ہیں، اذان ہمیں سنائی دیتی ہے، پارٹ ہے ہمارا بینگ ایز مسلم، ہم سنتے ہیں، اچھی لگتی ہیں ہمیں. تو اسی طرح کی کمپین کچھ چاہے اسٹارٹ میں کچھ سیکنڈس کی ہو، 30 سیکنڈس کی ہو، 20 سیکنڈس کی ہو، کوئی فوڈ سیفٹی پہ، ہینڈ واش پہ بھی ایسی کمپین ہونی چاہیے. یس سر. سر انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس گیپ کو پورا کیا جائے، جو میڈیا کی نیڈ ہے فوڈ ٹیکنالوجی میں یا فوڈ سیفٹی کو، اس میں فلفل کیا جائے. سر ماشاءاللہ ایک لمبا عرصہ فوڈ انڈسٹری میں آپ نے سرو کیا، فوڈ سیکٹر میں نے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو اس کیریئر کے اسٹارٹ میں کوئٹ کر دیتے ہیں کہ فوڈ میں کوئی اسکوپ نہیں ہے، یا وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. تو سر ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو مایوس ہو چکے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، لائف نام ہی اسٹرگل کا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میرا 90 میں ایڈمیشن ہوا فیصل آباد GCT کالج میں نا، فوڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ. ایٹ دیٹ ٹائم دا فوڈ ٹیکنالوجی ان اسٹارٹ ان گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی. میرا 3rd بیچ تھا، میں 3rd بیچ میں میرا انرول ہوا. تو اس سے پہلے 2 بیچ تھے، 89 اور 88 کا. تو ان کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ملتے تھے نا، ہوتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہمارے پاس ہم شروع کر دیتے ہیں کام، ہماری گورنمنٹ بھی، تو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ تو تھا فوڈ ٹیکنالوجی کا، ہمارے پاس ایکوپمنٹ بھی تھے، مشینری بھی بہت زیادہ تھی، لیکن پراپر وہاں سٹاف نہیں تھا. وہاں پر جو ہے فوڈ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نہیں تھے. ایک کیمسٹری کے ایک ٹیچر پڑھاتے تھے ہمیں، وہ فوڈ ٹیکنالوجی کو ہیڈ کر رہے تھے. تو پھر یہ کہ 94 میں ہمیں شیخ مختار صاحب نے ایز ہیڈ آف فوڈ ٹیکنالوجی جوائن کیا، تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا، اور جو اس کے بعد لڑکے آئے مارکیٹ میں وہ الحمدللہ بہت اچھا سرو کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ہمارے DI فوڈ کی بات کریں تو عمران سرور ہے، رانا کامران ہے، نوید ہے، ڈفرینٹ لوگ ہیں، اچھی انڈسٹری پہ ہیں. ہمارے پاس بھی الطافت ہیں، دلشاد ہے، لوگ اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کہ ہمارے
پلاننگ جو ہے نا اس کا فقدان ہے. پاکستان میں ہمیشہ پلاننگ کا مسئلہ رہا ہے. اب پلاننگ ہو گئی, مشینری آ گئی, ڈپارٹمنٹ بن گیا, اسٹوڈنٹ آ گئے, لیکن ٹیچر نہیں تھے اویلیبل. آفٹر 4 ایئر کچھ ٹیچر انہوں نے جوائن کیے, اور وہ بھی پھر کچھ ڈیلی ویجز پہ ہوتے تھے. ہمیں اگر میں بات کروں تو ہمیں ناصر صاحب پڑھاتے تھے, وہ بھی انہوں نے ایم ایس سی نہیں کی تھی اور ڈیلی ویجز پہ تھے. تو اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہیں. تو اگر میں اپنی بات کروں تو میں 90 سیشن میں ہم انرول ود 26 پیپل نا اسٹوڈنٹ. تو 26 میں میں اکیلا ہی ہوں جو مارکیٹ میں ہوں. 25 لوگ چھوڑ گئے یا بھاگ گئے. میرا کلاس فیلو کوئی مارکیٹ میں نہیں ہے. اگر میرا اپنی سینئر کی بات کروں تو 2 یا 3 لوگ ہیں مارکیٹ میں جو ڈفرینٹ انڈسٹری میں جاب کر رہے ہیں یا کوئی اپنا بزنس کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں ایک اگر فیلڈ جوائن کی, فوڈ ٹیکنالوجسٹ, انجینئر میں آگے کیمیکل, میکینیکل یا ڈاکٹر, تو ہمیں اپنا فیلڈ نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا وقت آتا ہے لیکن آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی میں نے جیسے اگزامپل دی ہے, میرے دوست ہیں زوار کاظمی صاحب, انہوں نے جوائن کیا ایز اے لیب ٹیکنیشین, ایز اے فوڈ سیفٹی ٹیکنیشین, لیکن اب الحمدللہ وہ پلانٹ مینیجر ہیں اور آگے ان کا جو فیوچر ہے, کیریئر بہت برائٹ ہے. انشاءاللہ وہ اس سے بھی اوپر جائیں گے, ڈائریکٹر لیول تک جائیں گے. تو یہ ہے کہ محنت آپ کو کرنی چاہیے, اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا ڈیزگنیشن کیا ہے یا میں نے کہاں جوائن کیا, کس لیول پہ جوائن کیا. تو جو آپ کی ایبلٹی ہے, آپ کی کوالٹی ہے, وہ ڈیفینیٹلی شائن ہوتی ہے. لوگ پھر آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں, آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں. سر یہی میں کویشچن آپ سے کرنے والا تھا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ میرے 25 کلاس میٹس تھے جن میں سے آپ اکیلے ہی سرو کر رہے ہیں. سر ایسے آپ کے کوئی جونیئرس جو ابھی بھی مارکیٹ میں پرفارم کر رہے ہیں یا سینئرس؟ جونیئر بہت زیادہ لوگ ہیں ابھی کر رہے ہیں. اب دیکھیں تو چاشنی انڈسٹری ہے سویٹ کی, اب اس میں جو پروڈکشن مینیجر ہیں آصف رضا, وہ میرے جونیئر ہیں, وہ الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اب یہ دبئی میں نیسلے میں 3-4 لوگ ایسے ہیں جو ٹیم لیڈ ہیں, طلحہ سعید ہے, اور لوگ بہت ہیں مارکیٹ میں. ابھی میں نے 3-4 نام گنائے ہیں, جیسے الطافت ہیں, اچھے لیول پہ ہیں ابھی. تو وہ ہمارے ریجن کو دیکھ رہے ہیں, کوالٹی ایشورنس اینڈ R&D کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد عمران سرور ہے, وہ دیکھ رہے ہیں انڈسٹری کو. ایسے ہی رانا کامران ہے, وہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں, مارکیٹ میں ہیں. لیکن آپ کو یہ کہ لگا رہنا چاہیے, کام آپ کریں تو آگے اپرچونیٹیز بہت ہیں. آپ کی اسکلز ڈیفینیٹلی, اسکلز میں آپ کہیں کہ وہ اگر ہم بات کریں نکھار آتا ہے, کام کرنے سے ہی آپ کی امپرومنٹ آئے گی. جو آپ کی اسکلز ہیں وہ بڑھتی جائیں گی, آپ شائننگ ہوتی جائے گی. شائننگ ایک دن آئے گا کہ آپ شائننگ اسٹار بنیں گے. ڈیفینیٹلی سر, ڈیفینیٹلی انشاءاللہ سر. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والا سال جو فوڈ انڈسٹریز کے لیے, فوڈ ٹیکنالوجسٹ کے لیے ایک بہت اچھا سال ثابت ہو. سر بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بہت اچھی ڈسکشن رہی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, کوالٹی فوڈ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو کو لے کے, انڈسٹریل سیکٹر کو لے کے. سر لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہے فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو؟ فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو یہی پیغام ہے کہ اگر ہم پروفیشنلی بات کریں تو فوڈ ٹیکنالوجسٹ سے جو ہمارے انجینئرز ہیں یا انجینئرز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت آگے ہیں. فوڈ ٹیکنالوجسٹ اس لیول پہ نہیں ہے. میں انڈسٹری میں اب ملٹی نیشنل میں جاب کر رہا ہوں, راؤنڈ اباؤٹ 20 ایئرس کے قریب ہو گئے ہیں. تو جتنے بھی ہیں نا اچھی لیول پہ پوسٹوں پہ, وہ انجینئرز بیٹھے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ پڑھ کے آئے ہیں, لیکن ان کا نالج, ان کی اسکلز ڈیفینیٹلی فوڈ ٹیکنالوجی سے بہتر ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا, ڈیجیٹلائزیشن کا ٹائم ہے, ہمیں اپنی اسکلز کو امپروو کرنا چاہیے. ہمیں اپنا ایکسل, اپنی پاور پوائنٹ اور ہمارا جو ادر نالج ہے جو ان کو انکریز کر کے مارکیٹ میں آنا چاہیے. اور ہم بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں لیڈ. جیسے پلانٹ مینیجر ہے, ابھی میں نے بتایا زوار کاظمی صاحب ہے, زاہد سلیم صاحب تھے ہمارے, اور بھی ڈفرینٹ انڈسٹری میں لوگ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں فالو کرنا چاہیے اپنے سینئرز کو, اور محنت سے کام کرنا چاہیے, اور جو نئی اسکلز ہیں ان پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھے رانا اعظم صاحب, کوالٹی اینڈ فوڈ سیفٹی لیڈ پیپسیکو میں سرو کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بہت اچھا پوڈ کاسٹ رہا, ہوپ سو کہ یہ آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشیل ہوگا. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ نوید کالو کو اجازت دیجیے. ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.